وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. محترم سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام نکاح سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ نکاح ہو چکا ہے اور یہاں کا حضرت صاحب کے خانقاہ کا یہ دستور ہے کہ یہاں پر نکاح کے بعد اردو میں خطبہ دیا جاتا ہے. اکثر جگہوں پہ صرف عربی خطبہ جو ابھی قاضی صاحب پڑھے ہیں اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور محفل برخاست ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو نکاح کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ روح پیدا کرنے والا اور حقیقی معنوں میں نکاح کا کیا مقصد ہے اور اس کی کیا حقائق ہیں یہ اس مبارک موقع سے معلوم ہوتے ہیں. اور حضرت صاحب العالم جب خطبہ نکاح دیتے ہیں تو لوگ ہمتن گوشت یعنی کہ بالکل ایک پتھر کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور خطبے کے نکات سماعت فرمایا کرتے تھے. اس پر صاحبزادہ ابوالقرہ مولانا سید امان الدین صاحب مبلغ اسلام آپ بیان فرماتے تھے کہ ہم چھوٹی عمر میں تھے، شادی کی ہمارے کو اتنی خوشی نہیں معلوم ہوتی تھی. حضرت صاحب العالم کے خطبے کی خوشی ہم کو معلوم ہوتی تھی کہ آج نکاح ہے، حضرت صاحب العالم کا خطبہ ہے. تو لوگ شادی کو اتنی مسرت اور اتنے جذبے سے نہیں آتے تھے بلکہ حضرت صاحب العالم کا خطبہ سننے کے لیے اتنی جو ہے توجہ اور جستجو سے آتے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے وسعت دیا ہے اور زمین کو ہم نے گہوارہ بنایا ہے. تو یہ دو جوڑ اللہ تعالیٰ جو بیان فرمایا ہے اس کا ذکر کر کے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ہم نے ہر چیز میں جوڑے بنائے ہیں، بغیر جوڑ کی کوئی چیز کائنات میں موجود نہیں. اور حضرت صاحب فرماتے ہیں جامع بحرین میں بے جوڑ ہر چیز بے اطمینان نظر آتی ہے، جب جوڑے سے مل جاتی تو اس کے اندر اطمینان حاصل ہو جاتا. انسان آپس میں ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں کہ دوست مل جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک اطمینان، محبت، آپس میں رواداری پیدا ہو جائے. بوڑھا ہے تو بوڑھے اس کے دوست ہیں، بچے ہیں تو بچے ہیں، جوان ہیں تو جوان ہیں، عورتیں ہیں تو عورتیں ہیں. تو یہ دوستی اسی لیے قائم کرتے کہ ایک دوسرے کی کیفیت معلوم ہو اور ہم ایک دوسرے سے تسکین پالیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ حضرت صاحب فرماتے کہ بے جوڑ ہر چیز بے اطمینان نظر آتی اور جوڑے کی وجہ سے ان کے اندر اطمینان حاصل ہوتا. تو انسان کے جوڑے میں جو اطمینان ہے کائنات کے کسی جوڑے میں نہیں. کسی چیز میں ایسی کشش، ایسی محبت نہیں ہے جو مرد اور عورت کے اندر جو جستجو اور کشش اور محبت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر محبت اس لیے رکھا، اگر یہ محبت نہیں ہوتی تو ہم اور آپ ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھتے، ایک دوسرے سے دوستی نہیں رکھتے. لڑکا امریکہ میں ہے اور
ہندوستان میں ہے، لاکھوں روپے اگر خرچ ہو گئے ہونا اگر پڑا تو خرچ کر کے بیوی سے ملنے کے لیے انسان، ایک ایسی کشش، اگر کشش نہ ہو تو انسان جو ہے کیسا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو محبت ہے، جسمانی محبت، یہ جسمانی محبت اس لیے رکھا انسان کے اندر کہ اس سے 1000 گنا زیادہ بندے اور خدا کی محبت ہے۔ یہ مجازی محبت ہے، ایک ظاہری محبت ہے، اس کے لیے انسان بڑے بڑے قربانیاں دیتا ہے۔ اس کے لیے یہاں تک حضرت بیان فرماتے ہیں بیوی بچوں کی محبت میں ایک انسان، ایک مرد ملٹری میں داخل ہو کے گولی کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے جو ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد واپس آنے کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا، لیکن بیوی اور بچے کی محبت ایسی ہوتی کہ ملٹری کی نوکری جوائن کر لیتے اور خطرناک سے خطرناک جو نا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ جی کیا ہے یہ محبت کی علامت ہے۔ اور اگر بیوی بچوں کو خوش رکھا اس کی علامت کیا ہے؟ کھلانا پلانا، ان کا درد دکھ جب سب جو ہے نا دیکھنے والا ہے، ان کے تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والا ہے، تو وہ شوہر جو ہے بیوی بچوں کو خوش رکھا۔ خوش کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے خالی دیکھتے 24 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو ہے محبت کی علامت نہیں ہے، کچھ خدمت ہے، ان کے ضروریات ہیں، ان سارے چیزوں کو جو ہے انجام دینے کی وجہ سے اس کو جو ہے سب سے زیادہ بیوی بچوں سے محبت کرنے والا سمجھتا۔ تو اس طرح جو ہے بیٹی ماں باپ کا بڑے سے بڑا جو ہے نا گھر بھی اگر ہے، وطن ہے، زبان ہے، سب کچھ جو ہے ترک کر کے شوہر کے پاس، حالانکہ جھوپڑی اگر ہے، بالکل غریب ہے شوہر، کئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بہت لکھپتی کروڑ پتی جو ہے لڑکی ماں باپ کی اولاد جو ہے نا بیٹی ہوتی ہے، اور مرد جو ہے نا بالکل غریب ہوتا ہے، لیکن وہ محل اس کو جو ہے پسند نہیں آتا، بلکہ شوہر کی یہ جھوپڑی جو ہے اس کو پسند آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی میں جو محبت، جو کشش رکھا ہے، اس کے لیے سب کچھ جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو مانا کہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیر ہے، ان کی بیوی کون ہے؟ ان کی بیوی جو ہے تانشاہ کی بیٹی، بہت بڑا بادشاہ۔ آج جو ہے عیش پرست اگر کوئی آدمی کی مثال دے تو تانشاہ ہے۔ کیا بھائی تانشاہ؟ حالانکہ وہ بادشاہ کا نام ہے، تانشاہ آرام کا نام نہیں ہے، لیکن وہ بادشاہ اتنا جو ہے نا عیش پرست، اتنا آرام پرست، اور اتنا جو ہے نا اپنے آپ کو قیمتی جو ہے نا محل میں رکھنے والا، قیمتی چیزیں کھانے والا، قیمتی لباس پہننے والا تھا، اس کے نام سے جو ہے تانشاہ بولتے بہت بڑا عیش پرست انسان سمجھتا۔ ویسے جو ہے نا بادشاہ کی بیٹی ایک فقیر کے گھر میں نکاح کر کے جو ہے رہنے کے لیے راضی ہوئی۔ تو یہ جو محبت ہے نا انسان میں، یہ دنیا کے کسی جو ہے نا مخلوق کے اندر ایسی محبت نظر نہیں آتی۔ جانوروں میں محبت ہے، جوڑے ہے، جانوروں میں جو بے انتہا محبت والے جوڑے ہوتے ہیں، خاص کر یہ جو کبوتر ہے اور جو ہے نا جو فاختہ ہے، یہ ایک ہی جو ہے نا جوڑے پہ اکتفا کرتے، ان کی محبت کا یہ عالم ہوتا۔ اگر فاختہ مر گیا، فاختہ جو ہے نا کبوتر کے جیسا ایک پرندہ ہوتا، فاختہ اگر نر مر گیا تو مادی جو ہے نا آسمان سے گر کے جو ہے نا مر جائے، اور مادہ جو ہے نا اگر جو ہے مادی جو ہے نا جوڑا مر گیا تو نر جو ہے وہ آسمان سے 2-3 دن تلاش کر کے آخر میں نہیں ملے تو آسمان جو ہے نا بلندی پہ اڑ کے پنکھ جو ہے نا بن کر کے گر کے مر جائے، میرا جوڑا نہیں چلے گا۔ ایسے جوڑے بھی ہیں، لیکن انسان کی جو جوڑے میں جو محبت ہے، یہ محبت جو ہے نا کسی بھی پرندے میں، چرندے میں، درندے میں نظر نہیں آتی۔ باغ میں جو ہے بیوی سے بہت بڑا محبت کرنے والا تھا، اس وقت جو ہے نا گرمی لگ گئی تھی، تو بیوی جو ہے نا چائے پوچھی تو اس وقت جو ہے 100 روپے کے نوٹا پورے جلا کے ایک پیالی چائے بنا کے، حالانکہ چائے اس وقت جو ہے 2 آنے میں
5 पैसे में चाय आ गई, लेकिन 100 के नोटा जो है ना पूरे जला के बाहर लाने जा सकते नहीं, गर्मी है और जो है ना कोई चाय ला के देने वाला नहीं, तो नोटा जला के चाय बनाए। तो ऐसे वाक़यात इंसान के मोहब्बत क्या है, इंसान का दिल जो है ना हिल जाना ये सुनने के बाद। तो ये कशिश जो है ना क्यों रखा अल्लाह ताला, इसलिए कि इंसान को अल्लाह ताला अपनी मारिफत के लिए पैदा किया है। फरमाते हैं जामल बहरे में वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को और जिन को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह इस आयत को जो है फरमाते हैं कि इसकी दूसरी खिरत सूफिया के पास इल्ला लियारिफून है। इल्ला लियारिफून क्या है, यानी इंसान को और जिन को अल्लाह ताला अपनी पहचान के लिए पैदा किया है, अल्लाह की मारिफत के लिए पैदा किया है। हम बीवी को ढूंढ लिए, बंगला ढूंढ लिए, हुकूमत हासिल कर लिए, पैसा हासिल कर लिए, लेकिन जिस मालिक के हकीकी के लिए हम इंसान की सूरत में पैदा हुए उसको नहीं पा सकते। तो ये हमारा पैदा होना बेकार है। अगर आप बीवी हासिल कर लिए, पैसा हासिल कर लिए, हुकूमत हासिल कर लिए और अल्लाह की मारिफत अगर हम हासिल नहीं करें तो हमारी जिंदगी बेकार है। तो वो इंसान कामयाब है दुनिया में जो अल्लाह की मारिफत हासिल करके खुदा को पाले। खुदा को पाने का निशान क्या है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेना, आपकी सूरत में खुदा का दीदार करना, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर में अल्लाह की मारिफत हासिल करना। ये सबसे बड़ी जो है इंसान की पैदाइश का मकसद है और इसकी मारिफत की हकीकत है। इसलिए जितने औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन है, शादी करने के बाद उन्होंने हसन निज़ामी साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? हज़रत आपके बोले हुए हर बात पे मैं अमल किया, वजीफे करा, बहुत सी चीजें आपका जो है इख्तियार करा, लेकिन अल्लाह को मैं नहीं देख सका, अल्लाह को नहीं पाया मैं। तो ये जो गुफ्तगू सुनने के बाद अब खामन बैठे तो हज़रत साहब बीच में आप जो है ना जाके बोले कि महाराजा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको जो है एक दिन में खुदा बता देता हूँ। तो हैरान हो गए, ये क्या बात है? तो बोले आसान है, आपकी ये जितनी भी दौलत है और ये जो विजारत है ये सब अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो और मेरे जैसे फकीर बन जाओ, शाम में अल्लाह बता देता हूँ। हैबत खा गए, अब छोड़ दे विजारत, वजीर आजम और एक जो है हज़रत साहब फरमाते ये हिंदू इतने बड़े बड़े रूहानियत के दावेदार होने के बावजूद भी दुनियावी मोहब्बत, ये बड़े बड़े जो है ना यहाँ के आचार्य, त्यागी, तपस्वी जो 40-40 साल जाके हिमालय में जो है ना पूजा पाठ करते बैठे हुए, ऐसे हिंदुओं के अंदर दुनियावी हवस नहीं मिटी पड़ी। अब ये तो महाराजा थे, इनके तो बड़े बड़े जागीरात थे, तब वो जो है बोले कि ये तो नहीं हो सकता, पूरी जो है विजारत छोड़ देना, पूरी दौलत कुर्बान कर देना और आपके जैसे फकीर बन जाना, तो ये नहीं होता। तो हज़रत साहब फरमाते अल्लाह और अल्लाह एक जगह नहीं रह सकता। तुम जो है खुदा को देखना भी चाहे और दुनिया से मोहब्बत है तो तुमको खुदा कैसे मिलता? तो ये जो है ना फलसफा कुर्बानी का औरत की मोहब्बत में अल्लाह ताला बता कि एक रात गुजरी और बीवी जो है ना पहचान की उन्होंने, वो क्यों पहचानी? इसलिए कि तन मन धन हर चीज जो है ना औरत शौहर के लिए कुर्बान करी, तो तुम इसी तरह अल्लाह के लिए अगर बड़ी कुर्बानी देंगे तो खुदा की मारिफत हासिल होगी। बगैर कुर्बानी फरमाते कुर्बानी से कुर्ब रब्बानी हासिल होना है। रसूल अल्लाह ने जब इल्तिकू का इसने फरमाया, किसी ने निस्फ दौलत दी, कोई सब घर उठा लाए। खजूरे शाम के खाने के थे पास एक सहाबी के, नहीं था कुछ और देने को, खजूरे ही उठा लाए, रखा उसको रसूल अल्लाह ने कुल माल के ऊपर और फरमाया ये कुर्बानी है, सब कुर्बानी
قربانی سے بڑھ کر نہیں کچھ، اس سے مطلب کون کتنا مال دیتا ہے خدا یہ دیکھتا ہے، قلب میں ایثار کتنا ہے، پڑے جتنا رنگے نہ اتنا ہی چڑھتا ہے، کرے ایثار جتنا اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے۔ تو انسان کی جو ہے ابراہیم علیہ السلام بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے چھوڑا ہاتھ میں پکڑ لیے، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کی اس ادا کو جو ہے نا باقی رکھا، اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ رسم جو ہے یعنی جو ہے نا یہ فریضہ ادا کرنے پہ سارے مسلمانوں کو وہاں پر بلا رہا ہے۔ تو قربانی اگر بڑی ہے تو آپ کی جو ہے نا عظمت بھی اللہ کے پاس بڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے کسی جانور میں نہیں ہے، نکاح پڑھنا، لوگوں کو بلانا اور جو ہے زندگی بھر کا نال و نفقہ سارا جو ہے اس کی ذمہ داری کیا اپنے کندھوں پہ لینا، اپنے سر پہ لینا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کسی جانور میں جو ہے یہ چیز بھی انسان کے اندر ہے۔ کیوں رکھا اللہ انسان کے اندر؟ اس لیے کہ یہ جو ہے نا ذمہ داریوں کو بتا کے اس سے بڑی ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ جو ڈالی گئی ہے وہ اسلام کی ہے، خدا کی معرفت کی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی ہے۔ یہ جو ہے ہر انسان چاہے وہ جاہل ہو، گاؤں کا گنوار ہو یا پڑھا لکھا جو ہے بڑا بیرسٹر ہو، ہر کوئی جو ہے نا یہ ایثار و قربانی، بیوی کی جو ہے نا حقوق، یہ سب جو ہے نا سمجھنے کے لیے تیار ہے، سمجھتے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری جو اصل ذمہ داری ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھوں پر جو اسلام کی ذمہ داری رکھی ہے اس سے ہم جو ہے نا واقف ہیں۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم بہترین امت ہو جو سارے دنیا کے انسانوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، سیدھے راستے پہ لانے کے لیے وارث انبیاء بنا کے اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کیا، اور تم کیا کرے؟ دنیا کی دولت جمائے، دنیا کی جو ہے نا پیسے، حکومتیں، اس میں جو ہے نا اپنی عظیم ترین صلاحیتیں لگا دے۔ دین کا اگر کوئی خیال بھی آیا برائے نام مدرسہ فرماتے ہمیشہ درس قرآن میں مبلغ فرماتے تھے، توبہ کرتے ہیں، بھائی بھی پیتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، مسجد میں چندہ دیا، میخانے میں پی شراب، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو، ادھر شیخ کو بھی خوش رکھے رہے ادھر شیطان کو بھی خوش رکھے رہے۔ تو بتائیے کہ ہماری جو ہے نا سب سے بڑی عظیم جو ہے نا ذمہ داری جو ہمارے کندھوں پہ اللہ اس کے رسول ہم کو جو ہے نا عطا کیے ہیں، ہم اس سے مقصد پر رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہم خدا کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھ رہے ہیں، حلق کے نیچے جو ہے نا اترانے قرآن، وہ ایک آیت پڑھ کر آج وہ عجب کو پتا کرے، آج پورا قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، لیکن ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ قربان ہے، میاں بیوی کی جو قربانی ہے۔ ایک بات مولانا عثمان علی صاحب ملنا مبلغ اسلام بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی مار جو ہے کمزور ہے، اس کو پکڑ کے 10-12 گھنٹے مار، اب وہ 10-12 گھنٹے مارے تو بڑے بڑے پہلوان بھی دیکھ کے دور سے بھاگ گئے، ارے بڑے پہلوان گھیریے میں گیا تو میں بھی جو ہے سپاٹ میں لا لیں گے اللہ، مگر اس کی بیوی ایک عورت کمزور ہے، ناتواں ہے، مخالفت، مگر انہیں جو ہے نا یہ میرا مرد نہیں ہوتا مار بول کے نہیں بولتے، اور مرد کی تعلیم میں جو ہے نا قدم آگے بڑھا کے شوہر کی جو ہے مدد کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ اس کا جو تعلق ہے بہت گہرا ہے، اس وجہ سے جو ہے مرد اگر دشمنوں میں بھی پھنسا ہے، پریشانیوں میں بھی پھنسا ہے، تو کندھا دیتے ہوئے آگے بڑھنا ایک بیوی کا جو نا شیوا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک روحانی انسان، حضرت صاحب فرماتے ہیں، ہر طرف کفر است جوشاں ہمچو افواج یزید، ہر طرف جو ہے نا کفر جوش مار رہا ہے یزیدی فوج کی طرح، دین حق بیمار و بے کس مثل زین العابدین، اور دین اسلام جو ہے نا بیمار ہے زین العابدین کی طرح، کوئی جو ہے نا اس کا یار مددگار نہیں ہے۔ یا مسلمان کم ہے، یا دولت کم ہے، یا حکومتیں کم ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ جس طرح ایک بیوی شوہر کے لیے مرنے اور مٹنے، جنگل میں رہنے کے لیے، پھٹے کپڑے پہن کے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہونے کا جو جذبہ ہے، وہ جذبہ مسلمانوں کے اندر نہیں،
کی وجہ سے وہ جو ہے اسلام میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے, کامیاب ہونا نہیں چاہتے. صحابہ اکرام کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی, ہم تو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے, تھی نہ کچھ تھے نظری اپنی حکومت کے لیے, سر بکا پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے, کوئی سرکش تیرے نام سے بگڑ جاتے, تیرے کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی ڈر جاتے. توپ بھی اگر ہمارے سامنے لا کے رکھے تو ہم اسلام کے لیے قربان ہو کے بتائے صحابہ اکرام. اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے موجودگی میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمام جو ہے نا بڑے بڑے قبائل فتح ہو گئے. جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. بہرحال جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے بیوی بچے ماں باپ حکومت دولت ہر چیز سے بڑھ کے ہے. آج جو ہم جو ہے ایک بیوی کے حق کو, ایک بیوی کی ذمہ داری کو تمام جو ہے نا خاندان کے لوگ حکومت کے لوگ ہر کوئی جگہ احساس دلاتے, بیوی کو چھوڑ کے جانا یہ اصول ہے کیا, یہ طریقہ ہے کیا, بیوی کو کھلانا نہیں ہے تو کر لیا کیوں شادی, بچوں کو پالنا نہیں ہے تو پیدا کیوں کرنا. ایسے جو نا ہر کوئی اس کو احساس دلانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, لیکن دین اسلام کے لیے قرآن کی عظمت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کون احساس دلانے والا ہے. اس لیے استغفر فرمائے یہ جو ہے فقر فقری کی حقیقت یہ ہمیں کہتی ہے, اس سے اسلام کا دنیا میں بچے گا ڈنکا. اسلام کا ڈنکا بجانے کے لیے فقیر بن کر یہاں پر جو ہے صوفی بن کر حضرت صاحب کا ہندوستان کی سرزمین پہ کھڑے, تو بہرحال جو ہے یہ ایسے بے شمار جو ہے نا ایسے دلائل میاں بیوی کے تعلقات میں ملتے ہیں. اگر ان چیزوں کو اگر غور کرا تو انسان جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہتا. بیوی کے پاس صرف حساب فرماتے میرے پاس جو ہے نوجوان جو ہے نا لڑکے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے اور جوان بیویوں کو قربان کر کے فقیر بن کے میدان میں تیرے تبلیغ اسلام کا کام انجام دے. جوان بیوی بھی چھوڑنا اور حساب فرمانا ہے, اس میں کہا کہ ہم تفسیر پڑھ کے دیکھیے, حساب فرمانا ہے عام انسانوں کی طرح مبلغ بھی انسان ہی ہے, اس کو بھی بیوی کی محبت بچوں کی محبت عام ہوتی ہے, لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو سارے چیزیں قربان کر کے ایک فقیر بن کے میدان میں کام کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. حساب فرماتے ہیں یہ بیعت رضوان کا فیض ہے, کیونکہ آپ جو ہے اپنے عظیم ترین صلاحیتوں کو قربان کر کے ایک گدڑی بچھا کے فقیری چولا پہن کے اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے ایک ٹوٹی ہوئی دیوت میں گدڑ کے باہر کاہو پوشاک میں بیٹھا رہا, سادھو بن کر سب کو سمجھاتا تھا معقول دلائل دے کر ایک اللہ ہے, محمد ہے جگت کے سرور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پیش کر کے ایک تنہا جو ہے میں کفرستان میں بیٹھا, تو ایک کر کے میرے جو ہے جذبات کو سمجھنے والے مسلمان جو ہے نا میرے قریب آئے. آنے کے بعد مبلغ اسلام بن کے بیوی بچے دولتیں نوکریاں ساری چیزیں قربان کر کے میدان میں کھڑے ہو گئے. بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں رہے, تنہا گئے. حضرت مولانا حسن علی پٹیل صاحب مبلغ اسلام محسوس کر راجہ حسن فرماتے ہیں کہ اس کے عیش و آرام کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی تھی. ویسے جو ہے نا مہاراجا کے پاس جا کے دعوت اسلام دے. اسلام فرماتا ہے ان کے نظروں میں بادشاہ کا تخت اور گھر کا تختہ دونوں بھی ایک ہی تھے, کوئی جو نا تخت کی عظمت ان کی نظر میں نہیں تھی. اللہ بات فرماتے ہیں شان آنکھوں میں نشستی تھی جہانداروں, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلوار. دنیا کی جو ہے شاہت جہاں جو ہے نا جلال عظمت اگر انسان اپنے جو ہے نا نظروں میں بٹھا دیا تو دین کا کام نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے قربانیاں سکھاتی ہے ہماری جو ہے ازدواجی زندگی, ہمارے جوڑے, ہمارے جو ہے عزیز و اقارب, ہمارے رشتہ دار. آج ذرا جو ہے بیوی سے بے رخی کرو, تھوڑا سا جو ہے غلط یہ کرو بتاؤ کرو, تو سب جو لوگ آ کے اس کو تانے دیتے دھکے دیتے, کیوں بھائی کیوں جو ہے نا تو بیوی کو تکلیف دے رہا. تو یہ احساس سے بڑھ کر احساس اسلام کا ایسے فقیر ایسے روحانی وجودوں کی ضرورت ہے جو ہے وہی تیرے زمانے کا
حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زیاد تیرا لہو کروا دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر اپنے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ فتنہ ملت پیسہ ہے امامت اس کی جو مسلمان و سلاطین کا پرستار ہے، جو دنیا داروں کا غلام بنانے کے لیے، پیسوں کی حوث جنہ دلانے کے لیے اگر کوئی امام بن کر کوئی رہبر بن کے بیٹھتا ہے تو وہ انسان کی رہبری نہیں بلکہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ بہرحال جو ہے یہ حضرت صاحب اس دربار میں جو ہے اس نکاح کی مناسبت سے یہی جو ہے فلسفہ مبلغین کو سمجھاتے تھے۔ اور ایک بات جو ہے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے کھانا پینا بہت تنگی کا معاملہ ہے یہاں پر، تو لارے نہیں، فقیری کا معاملہ ہے، تو ایک جو ہے مبلغ حاضر ہو کے بیٹھے، حضرت کچھ بھی مل رہا نہیں رہا، تو کیا بولے حضرت صاحب کیا بات، تم مر گئے تو تمہارے بیوی بچے مر جاتے کیا تمہارے ساتھ؟ تو ایسا جذبہ آ گیا ہے، کوئی مر گیا تو اس کے بیوی بچے روئیں گے، دروازے تک روئیں گے یا قبرستان کے دیوار تک باڈی تک جا کے رو کے واپس آئیں گے، خبر میں تو نہیں اترتے۔ تو اللہ اس کے رسول کے لیے اگر تم میدان میں اترے تو اللہ تمہارے بیوی بچوں کو مار دیتا ہے، ان کا رزاق ہے نا اللہ ہے، مالک الملک ہوا ہے خان سامان میرا، پھر تو کیا غم ہے اگر بے سر سامان۔ ہم فقیر ہیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ جو ہے نا ہماری پرواہ نہیں کر رہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر چیز وہاں پہنچانے والا ہے۔ دولت جیسا انسان کے قریب آتی اسلام سے اس طرح دور ہوتے جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ اسلام غریبا سیعود غریب، اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی۔ صحابہ اکرام بڑے دولت مند تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دولت کو ختم کر کے فقیر بنا کے اپنے دربار میں بٹھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، اور جو ہے نا بخاری شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے فقیری اس کے پاس سیلاب سے زیادہ تیز رفتار سے آتی ہے۔ بتائیے اگر کوئی آدمی بلا رہے میں بھکاری ہو گیا، تمہاری جو ہے غریبی مبارک ہے، تم اسلام کے لیے بالکل نہتا ہو گئے، تمہارے ہاتھ میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم دین کے لیے میدان میں اتر جاؤ۔ یہی جو ہے سب سے بڑی دولت ہے، اسلام کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہماری ازدواجی زندگی کے لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں، محل بناتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، یہ رہنے والے نہیں، ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ حضرت صاحب تعالیٰ کسی موضوع پہ بنگلور میں واز کر رہے تھے کہ تمہارے بیوی تمہارے ساتھ آنے والی، تمہارے بچے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، تمہارا وہی عمل تمہارے ساتھ آنے والا ہے جو تم اسلام کے لیے قربانیاں دیے ہوئے تمہارے ساتھ آنے والا ہے۔ اتنا اثر ہوا سامنے صاحب پر، بے دم ہو جو ہے نا، یہاں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا دم ہی نکل گیا، اتنا گہرا اثر ہوا دل پر کہ دنیا میں کیا ہمارے ساتھ آنے والا ہے، کوئی چیز ساتھ آیا تھا سکندر دنیا سے لے گیا کیا تھے، دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے، دونوں ہاتھ جو ہے نا کفن کے باہر تھے، کیا لے گیا پوری دنیا کا، انہیں ایکسیڈنٹل بنا، لیکن آیا کیا کچھ کیا ہے، لوہی مٹی میں جو ہے جو 2 فٹ کی جو قبر ہے اسی میں جو سو گیا۔ تو بہرحال جو ہے اسلام کی دولت تمہارے ساتھ آنے والی ہے۔ صحابہ کرام کا نام اسی لیے جو ہے آسمان میں روشن ہے، اولیاء اللہ کا نام اسی وجہ سے روشن ہے کہ وہ داعی اسلام تھے، مبلغ اسلام تھے۔ یہ جو ہے آپ کی آل اولاد سلسلے خاندان مبارک خاندان کس سے چلتے ہیں؟ انہی جو ہے نا حکمراں سے، انہی روحانی جو ہے نا وجودوں سے۔ تو بہرحال جو ہے یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس سارے قربانی کو سمجھنے کی توفیق دے، اور حقیقی معنوں میں جو اللہ یعرفون ہے، ہماری جو زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور وہ معرفت حاصل کرنے کا راستہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی۔ بہت سے مشاعر کیا معرفت بولے تو وہ اندھیری جو ہے نا نگری ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے اندھیری نگری چوپٹ رہا، معرفت کا جو ہے نا معنی نہیں، ارے کیا گھر چکر جدرے بدلی ہے معرفت، گھر چکر جدرے بدلی ہے معرفت، معرفت اس کا نام یہ معرفت وہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضرت صاحب فرماتے جو چلا اسوائے حسنات رسول اللہ، یعنی تبلیغ اسی طرز کی کرنے والا، دونوں عالم میں اس پہ صلاح ہے اللہ کے پاس، اس طرز کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ میدان میں نکلو۔ قرآن آپ کو آئینے کی طرح سمجھ میں آتا، قرآن نہیں سمجھ میں آتا آدھا ایسا قرآن فرما دے، یہ مولویاں قرآن کو آدھا بنا کے رکھے،
آپ جو ہے اس طرح قربانی کر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں، قرآن آپ کے عمل میں آئینے کی طرح آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک بار حضرت فرمائے قرآن ہمارے عمل میں جو آیت پڑھے آج ہے آپ کا عمل انسان خود یہی لگتا ہے پھر آپ کو ماتا بنا مولوی افغانی محراب میں جو نہ پڑھتے بیٹھے حضرت صاحب کی طرف مندروں میں بھی جائے بغیر مٹھوں میں گرجا گھروں میں میدانوں میں گردواروں میں بھیجا کے جو ہے وہاں پر جا کے اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہے اولیاء الکافرون کا مفہوم ہے کہ آج کوئی جو ہے نا بتانے والا کوئی بتانے والا نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں علامہ اقبال ہمارے لیے پیدا ہے باپ، ان کے اشعار جو ہے نا تمام ان کے اشعار سوائے ہمارے کسی کے کام کے نہیں ہے۔ جو شعر پڑھے جذبہ جو ہے نا ایک مبلغ اسلام میں پیدا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خدا بتا اطاعت تیرے سادہ دل بندے کے درجہ ہے کہ درویشی بھی احیانی ہے سلطانی بھی احیانی ہے۔ آج دیکھو ایک مبلغ جو ہے نا درویش کافی بن گیا، ایک آدھ بھیگا جائے یہ جو ہے نا ان کے اشعار یہاں تک کہ جو ابھی میں اشعار پڑھا امام زمان کے ہے وہی میرے زمانے کا امام بنا۔ یہ اشعار سننے کے بعد حضرت صاحب اپنے ہاتھ سے ڈاکٹر علامہ اقبال کو رحمت اللہ علیہ بغیر داڑھی والے کوئی رحمت اللہ علیہ کی جسارت نہیں کرتا، لیکن حضرت صاحب جو ہے رحمت اللہ علیہ لکھے ڈاکٹر علامہ اقبال۔ کیسی روح جو ہے نا مسلمانوں کے اندر پیدا ہے۔ بیداری ہے جو نا چھوٹے سے واقعہ ایک صاحب جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال سے ملے کہ لاہور بڑے جو ہے نا متشرہ تھے، داڑھی بزرگ تھے، ان کو اشتیاق تھا علامہ اقبال سے ملنے کا، جا کے ملے بڑی مشکل سے ملنے کے بعد جو ہے بہت جو ہے نا خوش ہوئے کہ آج میرے کو ڈاکٹر علامہ اقبال مل گئے۔ تو اس میں جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال سے وہ مولانا بول رہے کہ حضرت کچھ میرے کو نصیحت کرو، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ جو ہے نا آپ کیا میں جو ہے نا عمل کروں، نصیحت کروں۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال کی سادگی ایسی تھی، آپ فرمانے ارے میاں تم داڑھی والے ہیں، میں بغیر داڑھی والا، میں تمہاری کو کیا نصیحت کروں۔ اتنا بڑا جیت جو ہے مفسر قرآن اشعار میں جو ہے اسلام کا نقشہ فٹ کرنے والے، مگر ایک آدمی آئے ان سے متاثر ہو گئے تو ان کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیں۔ کتنی بڑی بات، اپنی جو ہے ابائیں جو ہے نا نیچے کر دینا، وہ حلقہ ہی جا رہا تو بڑے شرط کی طرح کا رسم حق کو باطل ہے تو فولاد ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ جذبہ یہاں پر جو ہے ان جو ہے نکاحوں کی مناسبت سے حضرت صاحب مسلمانوں کے اندر روح پھونکتے تھے کہ صرف جو ہے میاں بیوی کا جوڑا ہو گیا مل گئے سمجھ کی جو ہے مت بیٹھو، ایک مجازی ہے، آپ کو ایک جو ہے نا ایک مثال ہے، اس مثال کو اگر حقیقت سمجھ کے آپ زندگی اگر گزار رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی برباد کریں۔ اپنی زندگی اگر آباد کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی قربانی دینے کے لیے میدان میں اتر جاؤ۔ ایک عورت ساری چیزیں، زبان، خاندان، قبیلہ، ملک، وطن، ہر چیز قربان کری اور آپ جاگے وہی ہیں محشر میں آئے ہیں مولانا جو ہے مرشد ایمان نادار، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ برحال جو ہے ہمارے اس خانقاہ میں یہی جو ہے نا روح حضرت صاحب مبلغین جو ہے نا بیدار کرتے رہے۔ شادی کا بہت بڑا جو ہے نا روحانی فلسفہ ہے۔ یہ شادی کیا ہے؟ آنا آبادی ہے، انسانوں کی جو ہے نا برکت، اور برکت جو ہے انسان سے ہی ساری برکتیں حاصل ہیں۔ دنیا کی جو ہے اسلام کے برکات بھی جو ہے انسانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منسلک رکھا ہے۔ برحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس جوڑے میں جو ہے ایک اولیاء اللہ مبعوث فرمائے، کیونکہ مبارک موجودہ ہے مولانا عبدالغنی صاحب اسد اللہ مولانا محمد عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام، ہم چھوٹے تھے 10-12 سال کی عمر سے ہم انجمن سے منسلک ہوئے، درس قرآن سنتے مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کا، تو حالانکہ ہم نہ اردو پڑھے لکھے قابل نہیں کچھ نہیں، لیکن آپ کے جو الفاظ تھے ہمارے سینے میں بجلیوں کی طرح جو ہے اندر چیرتے ہوئے جاتے تھے۔ ہم یہاں سے جانے کے بعد راستے میں آپ ہی کا درس قرآن جو ہے نا ویٹ کرتے، نکات جو سمجھ میں آئے وہ بڑبڑاتے، لوگ دیکھ کے ارے پاگل ہو گئے بیٹھ کے جو ہے کیا کہا کہ جو ہے نا جادو کے منترا پڑھ رہا، ایسا بولتے تھے۔ ہمارے کو دیکھ کے ہمارے بہن بھائی کا گھر جو ہے نا کشن تاپ میں کہا، یہاں سے سرگی پہ بیٹھو، کشن تاپ میں راستے لمبے بڑبڑاتے تھے۔ کیا کرنے والے تھے وہ جو درس میں جیسا کوئی آدمی گانے گنگناتا یا کسی کی جو ہے نا عاشق ہو گیا تو اس کے بھیجے میں اسی کا تصور رہتا، تو یہاں پر مبلغین کا اثر ایسا تھا درس قرآن سنتے تو دیوانگی پیدا ہو جائے۔ تو آپ جو ہے 2 سال تک تقریباً آپ کی جو ہے درس قرآن میں بیٹھنے کا انتخاب اللہ پاک جو ہے نا شرف جو ہے نا بخشا ہے۔ تو بہرحال انہیں کے پوترے، ان کا نام بھی عبدالغنی ہے، مولانا اسد اللہ مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کے یہ پوتے ہیں، اور ہمارے جو اہلیہ بنے ہیں
وہ جو ہے ہمارے سلطان احمد صاحب جو بہت ہی جو ہے نا اظہار قربانی والے، اور آپ کی جو والد ہے نصیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم بھی جو ہے جب بیکری میں کام کرتے تھے محمدی مسجد میں آپ جو ہے نا موثر تھے۔ محمدی مسجد کے پیشمان صاحب سے، صدر صاحب سے لوگ اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا جو ہے مولانا نصیر الدین احمد صاحب علیہ السلام سے لوگ ڈرتے تھے، کیونکہ آپ کا تقویٰ، آپ کی پابندی، عہد کا جو ہے نا کوئی دن ہم جو ہے بیکری میں رہتے تھے، اذان جو ہے 1 منٹ جو ہے نا ادھر ادھر میں اذان دے، بارش جو ہے موسلا دھار بارش آ رہی، ایسی بارش میں جو ہے برابر سائیکل لے کے اوپر جو ہے کوئی وہ پلاسٹک اوڑھ کے برابر مسجد میں حاضر رہتے تھے، مصلی آنے آتے تھے، لوگ جو ہے وہاں کے پابندی سے نماز پڑھنے والے جب بابا آپ کے ادھر ادھر کے بعد مولانا خواجہ قدر صاحب مبلغ اسلام کی فجر کی نماز وہی جو ہے نا پڑھتے تھے، عصر کی نماز یہاں پر انجمن میں آ کے پڑھتے تھے، لیکن فجر مغرب زیادہ تر جو ہے نا وہیں آپ پڑھتے تھے۔ تو وہاں پر جو ہے نا بہت سے ہمارے ظہور اللہ صاحب جو اللہ صاحب کے بڑے جو ہے نا صاحبزادے ہیں وہ بھی اسی مسجد میں اعتکاف میں پڑھتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو ہے مولانا نصیر الدین احمد صاحب کا ایسا جو ہے اثر تھا، آپ سے مشورے لیتے تھے، کوئی بات جو ہے آپ کے اس کے خلاف نہیں ہوتی تھی۔ تو آخری وقت تک جو ہے آپ کی جب تک جو ہے نا طاقت تھی آپ برابر وہاں پر خدمت انجام دیے، اور جب آپ کے یہاں پر جو ہے نا فرشتے گھر میں جو ہے نا بیٹھے تو عیدوں کے موقع پر پوری جماعت کے لوگ آ کے آپ کے گھر میں آ کے ملاقات آپ کے پاس مولانا صاحب جو ہے وہ معمولی کوئی گھاس کاٹنے والا ہے تو اس کو ذرا پیسے والا ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن بہت کو اس لیے بہت ہے آپ عام لفظوں میں گھر کا جو ہے نا نوکر کا یہ مالک ہوتا، مسجد کا جو موزن ہوتا پورے محلے کے لوگ اس کے مالک ہوتے۔ مولانا صاحب ایسا کیوں کرے، کچرا جمع کیوں کیا، وہ دارت خانہ وہ صاف کہیں نہیں ہوا، یہ سارے جو ہے نا معاملے ان کو جو ہے نا یہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا اثر و رسوخ ایسا تھا کہ آخری وقت تک بھی آپ کے انتقال تک بھی ہر عید کو جو ہے وہاں کی پوری جماعت کی کمیٹی کے لوگ حتیٰ کہ پیشمان صاحب تک جو ہے آپ سے آ کے یہاں پر ملاقات کرتے تھے۔ تو برحال بہت تقوی اور پرہیزگار اور نماز صوم صلات کے بہت جو ہے نا پابند تھے۔ تو ان کی جو ہے پوتی ہے ہمارے سلطان احمد صاحب کا بھی باہر جو ہے نا اس میں ہے سعودی عرب باہر میں ہے، اللہ پاک جو ہے نا ان کو خوشیوں سے ان کا دل بھرے، اور جو ہے ان کے اولاد ان کے بیٹی اور داماد میں اللہ تعالیٰ بے انتہا جو ہے نا محبت ادا کرے، اور ہم اپنے ان کی خاص دعا ہے کہ جو روحانی جو ہے گھر والے یعنی دو جو ہے نا مبارک جو ہے نا گھر کے خاندان کے لوگ مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ جو ہے محبت خلوص جو ہے نا پیدا کرنا ہے، اور جو کہ جو ہمارے سلطان صاحب جو ہمارے پیر محی الدین صاحب جو پیر محمد قاسم صاحب مبلغ اسلام کے بڑے صاحبزادے ہیں، تو حضرت صاحب کل کے ساتھیاں ہیں، اور ان کی جو ہے تو تاریخ حضرت صاحب نے اپنے خدمہ مبارک سے بیان کروائے کہ جو ہے حضرت صاحب ایسے جو ہجرت میں مہاجرین ہیں ان کے لیے جو ہے اتنی بڑی حضرت صاحب کے پاس یہاں پر ایک مثال قائم ہے کہ ابو المجاہد مولانا محمد شفیع صاحب انہوں جو ہے اتنے بڑے مبلغ تھے کہ پٹیالہ کے راجا کو دعوت اسلام تھی، ان کو جو ہے رام اوتار کی بشارت تھی۔ ابو المجاہد مولانا محمد شفیع صاحب مبلغ اسلام ہجرت کے برکات جو ہے جب حضرت صاحب کا درس میں بیان کر رہے تھے تو انہوں آ کے اتنے متاثر ہوئے، حضرت یہ جو ہجرت کی آپ فضیلت برکتیں آپ بیان فرما رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ جو ہے روحانی برکت کو حاصل کروں، اس کا جو ہے نا اس کی فضیلت حاصل کروں۔ آپ اگر حکم دیں تو میرے بیوی بچوں کو لا کے ذبح کر دیتا ہوں، میرے کو ہجرت کا ثواب دو۔ حضرت صاحب نے کیا فرمایا، وقت ختم ہو گیا، یہ جو ہے ثواب کا وقت گیا، وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ستاتا اور دورہ دکھاتا نہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کے پاس موعودہ وجود ہے، موعودہ لوگ ہیں، ان کا کوئی ثانی جو ہے نا پیدا نہیں ہو سکتا، تا قیامت جو ہے نا ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کی مبارک وجدوں کی برکت سے ہمارے اندر جو ہے زندگی کا سلیقہ پیدا کرے، روحانی جو ہے نا ہمارا جو سلسلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نازل فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم۔ سبحان اللہ۔